زرداری صاحب نے جو اعتراضات بتائے ہیں FATF کے معاملات کو لے کر, GSP پلس کے سٹیٹس کو لے کر, کیا یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں؟ کیا یہ سارے کنسرنز پہلے آپ لوگوں نے ڈسکس نہیں کیے یا آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کیے گئے تھے جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ زرداری صاحب کی سمجھ میں آتے ہیں یہ جو اعتراضات انہوں نے لگائے ہیں؟ اگر ان کی سمجھ میں آتے ہیں تو پھر سارے پاکستان کی سمجھ میں بھی آ جائیں گے. کیا ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ 23 دن کے بعد اعتراضات نہیں لگتے بل پہ؟ اور یہ ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ پیس مل میں اعتراضات نہیں ہوا کرتے. انہوں نے پہلے ایک کلمی اعتراض لگایا اور پھر جب کلمی اعتراض جو ہے ایڈریس ہو گیا اور اس کو انہوں نے پریس نہیں کیا تو دوبارہ وہ اعتراض نہیں لگا سکتے تھے. کیا ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کو اسپیکر آفس سے یہ بل جو ہے وہ منظوری کے لیے بھجوایا گیا تھا اور اگر انہوں نے کوئی اعتراض لگانا تھا تو اسپیکر آفس کو واپس جانا تھا, نہ کہ پارلیمانی امور کی وزارت کو؟ ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوئی اگر ایسا پرابلم تھا کوئی ترمیم کے حوالے سے تو وہ کوئی پرپوز کر لیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس بھجواتے. اگر یہ چیزیں اگر ان کی سمجھ میں آتی ہیں تو پھر پوری قوم کی سمجھ میں بھی آتی ہیں. اور اگر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دستور میں تو 10 دن لکھے ہوئے ہیں اور وہ 23ویں دن جو ہے نا جا کے ان کو اعتراضات یاد آتے ہیں تو پھر یقیناً کسی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ویسے جن دوستوں نے یہ اعتراضات لگائے ہیں یہ FATF کے حوالے سے, وہ خدا کے واسطے اس کے کانٹینٹ کو بھی پڑھ لیں. جو اس میں لکھا ہوا ہے, جو بل منظور کیا ہے, اگر اس کو پڑھ لیتے تو وہ خود کہتے کہ صدر صاحب نے بھی شاید اس کو نہیں پڑھا. اگر پڑھ لیتے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی. اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ آمدن کے ذرائع اور اس کا آڈٹ کا جو ہے وہ طریقہ کار اور عصری تعلیم اور وہ سلیبس, تو پھر جو ہے وہ اعتراضات لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے بھی وہ اعتراضات ڈرافٹ کیے ہیں اور نیچے صدر صاحب سے دستخط لے لیے ہیں تو آیا انہوں نے وہ بل کو جو ہے وہ پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا تھا. میرا جو آپ سے تجویز ہے, آپ کو جو میں تجویز کر رہا ہوں کہ پہلے وہ بل کو جو ہے سامنے رکھ لیجئے, وہ سرکاری بل ہے, اس کو بل کو سامنے رکھ لیجئے, پھر صدر صاحب کے اعتراضات کو سامنے رکھ لیجئے. تمام کے تمام اعتراضات کا جواب بل کے اندر موجود ہے اور ہمیں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں, تو تمام کے تمام اعتراضات کا جواب آپ کو وہیں سے مل جائے گا. اور اگر آپ کا جو ہے وہ پروڈنٹ مائنڈ اس کو جو ہے نا اس پہ سیٹسفائی ہو جائے کہ صدر صاحب کے اعتراضات کا جواب اس بل میں موجود ہے, تو پھر جو ہے یقیناً جو ہے کم از کم اس پہ بتائیے گا کہ صدر کا آفس جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کامران مرتضی صاحب, جب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو رہی تھی تو کیا وہ اجلت میں سب کچھ ہو گیا کیونکہ حکومت کو جلدی تھی کہ یہ کہیں معاملہ رک نہ جائے 26ویں ترمیم کا, تو آپ نے جو کہا انہوں نے سن لیا, مان لیا اور کہا کہ تسلی دے دی بس آپ لوگوں کو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ بل آپ کو یاد ہوگا یا شاید یاد نہ ہو کہ اس سے پہلے بھی یہ بل جو ہے وہ باقاعدہ سرکاری بل کے طور پہ جب ہماری 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جو ہے نا یہ وہی بل ہے. اس وقت بھی جو ہے نا وہ پائپ لائن میں تھا, اس وقت بھی جو ہے نا وہ اس کی ایک آدھ خواندگی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر کسی پریشر میں آ کے اس کو ڈراپ کیا گیا تھا. اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شریک رہی ہے اور بلاول ایک دن پہلے آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بل آپ کا نہیں ہے, اب یہ ہمارا بھی بل ہے اور اتنا جتنا آپ کا ہو سکتا ہے اتنا ہی ہمارا ہو سکتا ہے. تو سارے دوست جو ہے وہ اس میں آن بورڈ تھے اور اس کی کابینہ نے باقاعدہ اپروول دی ہے کیونکہ سرکاری بل تھا, اور کابینہ کی اپروول کے بعد جو ہے یہ ہاؤسز میں آیا ہے دونوں میں, اور پھر دن جو ہے وہ صدر صاحب کے پاس گیا ہے اور صدر صاحب کے پاس جو ہے وہ 23ویں دن ان کو یاد آیا ہے جب 10 دن کا جو مدت تھی دستور کی وہ گزر چکی ہوئی تھی, بلکہ وہ دوہری مدت اس سے گزر گئی ہوئی تھی, تب ان کو یاد آیا کہ یہ اعتراضات لگائیں گے. مگر اعتراضات لگانے سے پہلے جو ہے جس نے بھی اعتراضات ڈرافٹ کیے انہوں نے اس بل کو پڑھنے کی بھی تکلیف نہیں کی. تو مسلم لیگ نون کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ وہ تو خود ڈیوائیڈڈ ہے. عطا طارر صاحب کی سن لیں, وہ کہتے ہیں اس بل میں تو کوئی اعتراضات میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح لگایا ہے. عقیل صاحب کہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی اعتراضات اٹھائے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرشپ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟
اس میں ایسا ہے کہ جو ہمیں تکلیف ہے، یہ بل تو پاس ہو جائے گا، وہ اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا، مگر جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاک سرزمین کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ نون کے دوست بھی جو ہے نا وہ ایک دن جو ہے نا کیبنٹ میں بیٹھ کے بل کو پاس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہی جو ہے نا وہ دوسرے کسی علماء کے دوسرے طبقے سے وہ اعتراضات کرواتے ہیں سرکاری خرچے پہ فنکشن کروا کے، اور اس میں شریک رہتے ہیں، اور اس کا بل بھی جو ہے نا پاکستان کے خزانے سے ادا ہوتا ہے، اور ان کے مشیر بھی کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں، اور صدر کے آفس میں جب معاملہ جاتا ہے اعتراض لگانے کا ان کا حق تھا، مگر وہ حق جو ہے ان کو دستور نے صرف 10 دن کے اندر دیا تھا۔ تو جو سٹاف ہے جو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے بینیفٹ لیتا ہے، ان کو یہ بھی شاید جو ہے نا وہ علم میں نہیں تھا کہ وہ مدت جو ہے اعتراض لگانے کی گزرے ہوئے دگنے دن ہو چکے ہیں۔ تو وہ اگر ملک کا نظام اس سے اندازہ لگ جاتا ہے، یہ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ایکسپوز کر جاتی ہے آپ کو، ایک بل ہے یہ ہوگا پاس، یہ ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ ہمارے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ آپ پاس بھی کرتے ہیں، پاس ہوگا، لیکن آپ اس کو سرکار کی بل کے تکلیف طور آپ لوگوں کو ظاہر ہے اس بات کی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو زبان کی وہ پوری نہیں کی، ان ادر ورڈز دھوکہ ہوا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ پاک سرزمین کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ صحیح۔ علماء اس پر ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ وہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو وزارت تعلیم کے اندر ہی جو ہے نا وہ رہنا چاہیے، تعلیم کے ماتحت ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ علماء میں سے جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کا ذرا نام تو آپ اپنے ذہن میں لائیے۔ طاہر اشرفی صاحب ہے نا، طاہر اشرفی صاحب جو ہے ہمارے دوست، ہمارے جی سرکار کے علماء ہیں نا سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور سرکار کے علماء کے ساتھ 3 وزیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک وہ جس ادارے کے نیچے لانا چاہ رہے تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی سابق ہیں اور اب اس وقت حاضر بھی ہیں، اور وہ اس ادارے کو جس کے نیچے وہ چلانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیمنٹ جو ہے نا وہ پبلک ایکسچیکر سے ہوئی ہے اس کی۔ تو جو بھی سرکار کے لوگ ہوں گے وہ ظاہر ہے وہ سرکار کی بات کریں گے، جو سرکار ان کے منہ میں ڈالے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب مولانا کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک منٹ جی جی جی، وہ تاثر جو دینا چاہا گیا ہے اس میں، ایک اور جو تکلیف دہ اور بہت بری بات ہے، وہ تاثر یہ دینا چاہا ہے کہ کچھ علماء جو ہے وہ اس کے حق میں اور کچھ علماء اس کے مخالف ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، تمام علماء جو ہیں وہ علماء اس طرف ہیں، سرکار کے علماء بہرحال اس طرف۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ JUIFA کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔